السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاذ جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا سنجر نگر اون سورت درجہ عالمیت کی بچیوں سے طالبات سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس دینے جا رہا ہوں۔ ویسے تو نور الانوار کا سبق آج 2-3 دن سے ہو رہا ہے، مگر 2-3 دن لائیو پڑھانے میں لگا مگر اس میں مکمل کامیابی نہیں ملی۔ برسات کا موسم، نیٹ ورک کا پرابلم، جس کی وجہ سے آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی، بچیوں کی طرف سے شکایت تھی۔ آپ محترمات کا احساس اور خیال رکھتے ہوئے میں نے پھر سے سبق پڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ پھر سے سبق پڑھاتا ہوں، بغور سماعت کیجیے گا اور اس میں انشاءاللہ آواز کی اچھی آئے گی اور ویڈیوز بھی اچھا چلے گا، لہذا مکمل فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنیا للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام وصیرها موثقة بالبراہین والدلائل وموشحة بالحلق والشمائل والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي اجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالأيد المتين ورفع درجاتهم في أعلى عليين وشهد لهم بالفلاح واليقين وعلى آله وصحابه الهادين المهتدين وتابعهم من الأئمة المجتهدين۔ ماشاءاللہ۔ اس کا پہلے ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اصول فقہ کو شرائع اور احکام کے لیے بنیاد اور علم حلال و حرام کے لیے اساس قرار دیا ہے، اور شرائع اور احکام کو براہین اور دلائل سے مضبوط اور ادلہ عقلیہ و نقلیہ سے آراستہ کیا، مزین کیا، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے شریعت کی رسمیں قیامت تک کے لیے جاری فرما دی اور علماء شریعت کو مضبوط تائید سے قوی بنا دیا، مضبوط بنا دیا، اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے ایمان اور فلاح کی شہادت دی، ان کے ایمان اور کامیابی کی گواہی دی، اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ پر ہو جو دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والے اور خود ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کے تابعین اور تابع تابعین پر بھی جو ائمہ مجتہدین میں سے ہیں۔ یہ آپ کا یہ خطبہ کا ترجمہ ہوا۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، بغور سماعت کیجیے گا، ہر جگہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ حمد کسے کہتے ہیں اور الحمدوں پر الف لام کون سا ہے، پہلے یہ بیان کرتا ہوں، پھر اللہ کی تعریف، پھر اصول کی تعریف، ایک ایک کر کے اس کی مختصر وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد هو الثناء باللسان
علی جمیل الاختیاری، حمد کہتے ہیں زبان سے اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ حمد، ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح اور ایک ہے شکر، تینوں کا معنی دیکھیے۔ حمد کی تعریف آپ نے سنا، حمد زبان سے اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، ٹھیک ہے نا؟ نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے، یہ حمد کی تعریف ہے۔ اور مدح کہتے ہیں افعال حسنہ پر تعریف کرنا، خواہ وہ افعال اختیاری ہو یا غیر اختیاری، ٹھیک۔ اور شکر کہتے ہیں منعم کی تعظیم پر، شکر ایسے فعل کو کہتے ہیں جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ حمد، مدح، شکر، تینوں کی تعریف ہو گئی۔ حمد اور مدح کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ پھر حمد، مدح، شکر کے درمیان کون سی نسبت ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیے گا، حمد اور مدح کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عموم خصوص مطلق کی تعریف آپ نے جواہر المنطق میں پڑھا ہے۔ دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے، مگر دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے، جیسے حیوان اور انسان، ہے نا؟ انسان کے تمام افراد پر حیوان صادق آتا ہے، مگر حیوان کے تمام افراد پر انسان صادق نہیں آتا ہے، وہاں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اب یہ کہ ان میں سے عام کون ہے اور خاص کون ہے، تو یاد رکھیے گا مدح عام ہے اور حمد خاص ہے، یعنی جہاں حمد صادق آئے گی وہاں مدح بھی صادق آئے گی، لیکن جہاں مدح صادق آئے ضروری نہیں کہ وہاں حمد بھی صادق آئے، حمد بھی صادق آئے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال دیکھیے، جیسے مدحت خالدن علی حسنہ، تو کہا جا سکتا ہے میں نے خالد کی اس کے حسن پر مدح کی، یہ کہا جا سکتا ہے، مگر حمید تو خالدن علی حسنہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ حسن ایک غیر اختیاری چیز ہے، اس پر مدح تو کی جا سکتی ہے مگر حمد نہیں، کیونکہ حمد اختیاری خوبی پر تعریف کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، یہ ہوا حمد اور مدح کے درمیان نسبت ہوئی، لیکن شکر اور حمد مدح کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تو ان کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ جی، آپ نے جواہر المنطق میں پڑھا ہے عموم خصوص من وجہن کی تعریف، اور آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ عموم خصوص من وجہن کے لیے 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور 2 مادے افتراق کے۔ تو اب یہاں دیکھیے آپ تینوں کی مادہ اجتماع اور مادہ افتراق۔ مان لیجئے آپ نے کسی کا شکریہ ادا کیا، جی، آپ کو کسی نے دعوت دی، آپ کھانا کھائے اور زبان سے کہے آپ نے آپ کا شکریہ، تو یہاں حمد بھی پائی گئی کیونکہ تعریف جو ہوئی وہ زبان سے ہوئی، اور شکر بھی پایا گیا کیونکہ نعمت کے مقابلہ میں ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ حمد اور شکر دونوں اس جگہ پہ پائے گئی۔ دوسرا مادہ جہاں حمد پائی جائے شکر نہ پایا جائے، مادہ افتراق، جیسے آپ نے یوں ہی کسی کی زبان سے تعریف کر دی تو یہاں حمد پائی جائے گی اور نعمت شکر نہیں پایا جائے گا، کیونکہ شکر نعمت کے بدلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسرا مادہ جہاں شکر پایا جائے حمد نہ پائی جائے، جیسے آپ نے کسی کی دعوت کھا کر زبان سے کہے بغیر ہاتھ سے دعوت کرنے والی کی تعظیم کر دی، تو وہاں شکر پایا جائے گا، حمد نہیں، کیونکہ حمد زبان سے ہوتا ہے، وہ ثناء باللسان، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق رہا، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اب الحمدو پر الف لام کون سا ہے؟ الحمدو پر
الف لام کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، پہلے آپ یہ بولیے گا کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں، ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام حرفی۔ الف لام اسمی صرف اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے، اور الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں جو کہ، ٹھیک ہے نا، الضارب والمضروب، جو کہ مارنے والا ہے، جو کہ مارا گیا، وہ الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور الف لام حرفی، تو الف لام حرفی کی پہلے دو قسمیں ہیں، ایک زائد ایک غیر زائد۔ الف لام زائد وہ الف لام ہے جو اعلام پر، اسموں پر، علم پر داخل ہوتا ہے، جیسے الحسن والحسین، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو الحسن والحسین پر جو الف لام ہے وہ تعریف کے لیے نہیں، چونکہ حسن و حسین تو خود علم ہے، تو وہ الف لام زائد ہے، خالی تحسین کلام کے لیے آتا ہے، خوبصورتی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الف لام حرفی غیر زائد کی 4 قسمیں ہیں، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، یہ 4 قسمیں ہیں۔ الف لام جنسی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، الف لام جنسی جس کے مدخول سے ماہیت مراد ہو، حقیقت مراد ہو، افراد مراد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جیسے الرجل خیر من المرأة، الرجل خیر من المرأة، رجل مرأت سے بہتر ہے، مطلب حقیقت مرد، ماہیت مرد، ماہیت عورت سے بہتر ہے، افراد نہیں، ورنہ ہم جیسے للو بچو مردوں سے ازواج مطہرات، بنات طیبات، بہت سی اللہ کی ولیاں، نیک بندیاں ہم سے کروڑ ہاتھ درجہ اچھی ہیں، لہذا افراد نہیں مان سکتے، ماننا پڑے گا کہ حقیقت مرد حقیقت عورت سے بہتر ہے۔ تو الرجل میں جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے مرد کی حقیقت مراد ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اور الف لام استغراقی دوسری قسم، الف لام استغراقی کہتے ہیں جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہو، جس کے مدخول یعنی وہ الف لام جس پر داخل ہو اس سے تمام افراد مراد ہو، تو الف لام استغراقی ہے۔ مثال جیسے سورہ عصر میں ہے ان الانسان لفی خسر، تو الانسان میں جو الف لام ہے وہ استغراق ہے، مطلب تمام انسان کے تمام افراد گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے۔ یہاں الف لام استغراقی ہوگا تب وہاں استثناء کرنا صحیح ہوگا، تو الانسان پر جو الف لام ہے وہ استغراقی ہے، جن سے مراد انسان کے تمام افراد، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری قسم ہے عہد ذہنی، الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں جس کے مدخول سے افراد، بعض افراد متعین مراد ہو، ٹھیک۔ الف لام عہد ذہنی کس کو کہیں گے؟ جس کے مدخول سے افراد غیر متعین مراد ہو، ہاں، جس کے مدخول سے افراد غیر متعین مراد ہو وہ الف لام عہد ذہنی ہے۔ مثال جیسے رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں بھیڑیا کھانا دے، تو اخاف ان یأکلہ الذئب، الذئب پر جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی ہے نا۔ اور عہد خارجی کسے کہتے ہیں؟ جس کے مدخول سے افراد متعین مراد ہو، جیسے فعصى فرعون الرسول، میں الرسول پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، افراد متعین مراد ہے، یہاں الرسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، تو اب الحمدو پر جو الف لام ہے یہ کون سا الف لام ہے؟ تو یاد رکھیے گا الحمدو پر جو الف لام ہے یہ الف لام جنسی بھی مراد لے سکتے ہیں اور الف لام استغراقی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ جب الف لام جنسی مراد لیں گے تو معنی ہوگا حقیقت ہم، ماہیت ہم، جن سے ہم اللہ کے لیے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب استغراقی لیں گے تو معنی ہوگا تمام حمد کے تمام افراد، حمد کے تمام اقسام، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ آگے بات سمجھ میں، یہ الحمد کے بارے میں اللہ کسے کہتے ہیں کہ آپ اگلے صفحہ پر خود پڑھنے والے ہیں حاشیہ میں، پھر بھی یہاں بتا دیتا ہوں۔ اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ یہ ہے اللہ کی تعریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جتنی بھی صفات ہیں آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی بھی صفات ہیں وہ سب صفات کمالیہ ہیں۔ آپ کے اندر صفت نقص نہیں پائی جاتی۔ جی تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال بھی ذات ہے، کیونکہ جھوٹ یہ صفت نقص ہے۔ جو لوگ امکان کذب الہی کے قائل ہیں شاید اسے اللہ کی تعریف ہی معلوم نہیں ہے، باوجود کہ وہ بھی ان کتابوں کو پڑھتا ہے۔ جی ابھی آپ کو دوسرے صفحہ میں آپ کو حاشیہ میں دکھاؤں گا، یہ جی دکھائی دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں ہے واللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الکمال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذاتی واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اس کے اندر کوئی بھی صفت نقص نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہوئی۔ اب آگے بڑھیے۔ الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ مبنی للشرائع والاحکام۔ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اصول فقہ کو شرائع اور احکام کی بنیاد بنایا۔ اصول فقہ یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ اصول یہ مضاف ہے، الفقہ یہ مضاف الیہ ہے نا۔ تو اصول فقہ کی دو طرح سے تعریف کی جاتی ہے، ایک تعریف اضافی اور ایک تعریف لقبی، جس کو کہتے ہیں حد اضافی، حد لقبی۔ حد اضافی کا مطلب مضاف کی الگ تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی الگ تعریف کی جائے، اس کو حد اضافی کہتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کی حد اضافی سمجھتے ہیں، یعنی مضاف کی پہلے تعریف کرتے ہیں پھر مضاف الیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے۔ اصول کس کی جمع ہے؟ اصل کی جمع ہے، اور اصل کا 5 معنی ہے۔ میں آپ کو حاشیہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھ سکیں۔ نہیں ہو رہا ہے، میں آپ کو حاشیہ نمبر دکھا دیتا، یہاں ہے، نہیں ہو رہا ہے، چلیے بتا دیتا ہوں۔ یہ حاشیہ نمبر 1 پر ہے، جب کتاب آپ کے پاس ہوگی تو آپ دیکھ سکیں گے۔ اصول کا 5 اصول اصل کی جمع ہے اور اصل کا 5 معنی ہے۔ اصول اصل کی جمع ہے اور اصل کے 5 معنی یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مثالوں کے ساتھ، آپ اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر جگہ اس کا فائدہ ملے۔ تو آئیے سماعت کیجیے۔ اصول اصل کی جمع ہے اور اس کے کئی ایک معنی ہیں۔ نمبر 1، اصل وہ ہے جس پر دوسری چیز مبنی ہو، یعنی جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو، ہے نا۔ جیسے چھت کے لیے دیواریں اصل ہوتی ہیں، بیٹے کے لیے باپ اصل ہوتا ہے، تو اصل کا ایک معنی بنیاد، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی راجح، جیسے کہا جاتا ہے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، یعنی استعمال میں حقیقت راجح ہے، تو یہاں اصل کا معنی راجح۔ اور تیسرا معنی قاعدہ کلیہ، جیسے کہا جاتا ہے ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، یعنی فاعل کا مرفوع ہونا نحو کا قاعدہ ہے، تو اصل من النحو میں اصل یہ قاعدہ کے معنی میں۔ اور چوتھا معنی دلیل، جیسے کہا جاتا ہے آتوا الزکاۃ اصل وجوب الزکاۃ،
کہ آتوا الزکا، قرآن پاک میں ہے نا آتوا الزکا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکا، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، تو اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو یہ وجوب صلاۃ کی دلیل ہے، اور آتوا الزکا وجوب زکوٰۃ کی دلیل ہے، تو یہاں اصل کا معنی دلیل ہے، ٹھیک۔ اور پانچواں معنی استصحاب۔ استصحاب کسے کہتے ہیں؟ استصحاب کہتے ہیں حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر قیاس کرنا، جیسے کہا جاتا ہے طہارت الماء اصل، یعنی پانی کی موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کیا جائے گا۔ مطلب مان لیجیے آپ رات کو برتن میں پانی رکھے اور پانی آپ نے پاک رکھا، صبح اٹھے تو اب یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، تو آپ یہ قیاس کریں گے کہ رات میں ہم نے پاک رکھا تھا تو لہذا یہ پاک ہی ہوگا، جب تک اس میں کوئی ناپاکی نہ گر جائے وہ پانی پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 5 معنی میں نے آپ کو بیان کیا، اسے آپ یاد کر لیجئے گا۔ اور فقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مضاف کی تعریف ہو گئی، اب مضاف الیہ کی تعریف۔ فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ فقہ کی تعریف ہوئی، تو اصول کی الگ تعریف ہوئی اور فقہ کی الگ تعریف ہوئی، اسی کو کہتے ہیں حد اضافی اور حد لقبی، دونوں کی تعریف ایک ساتھ، حالانکہ یہ بیان آپ کا آگے بھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی سن لیجیے آپ، حد لقبی کس کو کہیں گے؟ تو یاد رکھیے گا اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعہ فقہ تک پہنچنا ممکن ہو، یعنی جن قواعد کے ذریعہ فقہ کا علم حاصل ہوتا ہو، ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تعریف یہاں یاد کر لیجئے، تو جہاں بھی آپ اصول فقہ کی تعریف پڑھیں گے یہ تعریف کام آ جائے گی، ٹھیک۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ مبنی للشرائع والاحکام، شرائع یہ شریعت کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اس پسندیدہ طریقہ کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے وضع کیا ہو۔ یہاں شرائع سے مراد عقائد مشروعہ ہیں، جی وہ عقیدات جس کو شریعت نے دیا ہے، اور احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو مکلف بندوں کے افعال کے ساتھ اقتضاءً یا تخییراً متعلق ہو، یعنی اللہ کا خطاب جو بندوں سے متعلق ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا۔ اور اساساً ایک لفظ ہے نا اساساً، یہ اساساً کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو حاشیہ نہیں دکھا پا رہا ہوں، ہاں یہاں حاشیہ میں سب کا معنی لکھا ہے، میں نے جو تعریف کی احکام کی وہ بھی ہے، اور جو یہاں سب ہے نا، یہاں سب معنی لکھا ہے۔ چلیے بہرحال اساس کا معنی کیا ہے تو یاد رکھیے گا، اساس کا معنی بنیاد، صاف نظر آ رہا ہے نا۔ اساس کا معنی بنیاد، ٹھیک ہے۔ اور موثقتاً یہ اس کا مصدر توثیق ہے باب تفعیل سے، اس کا معنی بھی محکم اور درست کرنا۔ براہین برہان کی جمع ہے، اور برہان کی تعریف وہ دلیل ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، ٹھیک ہے۔ دلائل دلیل کی جمع ہے، اور دلیل وہ معلوم تصدیقی ہے جو مجہول تصدیقی تک پہنچا دے۔ براہین کے بعد دلائل کا ذکر ایسا ہے جیسے خاص کے بعد عام کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں براہین سے مراد دلائل عقلیہ اور دلائل سے دلائل نقلیہ مراد ہیں، دیکھ لیجیے یہاں پہ ہے نا، دلائل ادلۃ النقلیہ، ٹھیک، تو اسے بھی یاد کر لیجئے گا۔ اور دوسرا لفظ ہے موشحتاً، اس کی بھی تشریح کرتے ہیں کہ موشحتاً یہ بھی اس کا مذہبی توشیح ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا، سنوارنا۔
ہا پر ضمہ، لام کے نیچے کسرہ اور یا کی تشدید، یہیں حاشیہ میں دیکھ لیجیے آپ لغت ہے نا، یہ دیکھیے حلی بے ضم الاول و کسر لام و تشدید الیا جمع حلیہ، ٹھیک ہے، بالکسر زیور یعنی سنوارنا، اس کا بھی معنی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے اتنا سمجھ میں آ گیا تو آگے بڑھتے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الذی اجرا هذه الرسوم۔ والصلاۃ کا معنی بتا دیتا ہوں۔ صلاۃ کے بارے میں دو قول ہیں، ایک جمہور کا اور دوسرا زمخشری کا۔ جمہور کہتے ہیں کہ صلاۃ یہ فعالتن کا وزن ہے، یعنی اس کے اصل میں صلاوتن تھا، صلاۃ اصل میں صلاوتن فعالتن کے وزن پر واو متحرک اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی اور واو کو الف سے بدل دیا، صلاۃ ہو گیا۔ جس طرح زکوٰۃ بھی اصل میں زکاوتن تھا، ٹھیک ہے نا، مگر یہ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ واو کے ساتھ کیوں لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں الف جو آیا ہے وہ واو سے بدل ہو کر آیا ہے، اس واو کو اسی لیے باقی رکھا گیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں جو الف نظر آ رہا ہے وہ واو سے بدل ہو کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپ نے پڑھ لیا۔ اور زمخشری کہتے ہیں کہ صلاۃ یہ صلاح کا فعل ہے، صلاح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سرین کو حرکت دینے کے ہیں، پھر مجازن ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کے معنی میں استعمال ہونے لگا، ٹھیک ہے نا، لغت میں وہی معنی ہے، پھر مجازن اس معنی میں ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ صلاۃ کا کئی ایک معنی آتا ہے، جی صلاۃ کا ایک معنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، یعنی اس کو بولتے ہیں صلاۃ باری تعالیٰ، تو اس کا معنی ہوگا رحمت کاملہ، اور صلاۃ ملائکہ یعنی فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو استغفار، اور مومنین کی طرف منسوب ہو تو طلب رحمت اور دعا، اور چرندے پرندے کی طرف منسوب ہو تو تسبیح و تحلیل۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، چلیے یاد کر لیجیے گا اچھے سے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات اور رہ گئی، صاحب نور الانوار نے یعنی علامہ ملا جیون علی رحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ اور تحمید سے کیا، پہلے بسم اللہ پڑھا پھر الحمدللہ الذی کہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی لیے کیا تاکہ قرآن پاک کی مطابعت ہو جائے اور حدیث مصطفیٰ پر عمل بھی ہو جائے۔ قرآن پاک میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے پھر الحمد ہے، اسی طرح یہاں بھی کیا تاکہ قرآن پاک پر عمل ہو جائے، اور حدیث مصطفیٰ بھی ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، اور ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع و اجزم، جس کا ماحصل یہ کہ جو عظیم الشان کام بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ اپنی کتاب کو تبرکاً برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا۔ ہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں سے کیسے شروع کیا، کوئی بھی کام ایک ہی چیز سے شروع کیا جائے گا نا، یا تو بسم اللہ سے یا الحمدللہ سے، دونوں سے تو ایک ساتھ شروع ہوگا نہیں جی۔ کوئی بھی کام اگر آپ ابتدا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو ایک ہی چیز سے نہ شروع ہوگا، دو چیز سے کیسے ہو جائے گا، یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ ابتدا کی تین قسمیں ہیں، ایک ابتدائی حقیقی اور ایک ابتدائی اضافی اور نمبر 3 ابتدائی عرفی۔ ابتدائی حقیقی کسی چیز کو سب سے پہلے ذکر کرنا کہ اس سے پہلے کوئی چیز مذکور نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور ابتدائی اضافی کسی چیز کو کسی چیز سے پہلے ذکر کرنا خواہ اس سے پہلے کوئی چیز ذکر کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ یہ ابتدائی اضافی یعنی بنسبت دوسری کے اعتبار سے دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور ایک ابتدائی عرفی ہے۔ ابتدائی عرفی کہتے ہیں کہ ابتدائی کیا پڑھے، ابتدائی حقیقی، ابتدائی اضافی اور ابتدائی عرفی۔ تو ابتدائی حقیقی تعریف ہو گئی، ابتدائی اضافی کی تعریف ہو گئی، اور ابتدائی عرفی یہ کہ مقصود سے پہلے ہو۔
اگرچہ غیر مقصود سے مؤخر ہو. لہذا یہاں تسمیہ بھی ہے اور تحمید بھی ہے، تو تسمیہ سے ابتدائی حقیقی ہے نا، اور تحمید سے ابتدائی اضافی، یا یہ کہیے کہ دونوں ابتدائی عرفی پر محمول ہے، چونکہ تسمیہ تحمید دونوں مقصود سے پہلے ہے. سمجھ میں بات آئی؟ چلیے یاد کیجئے گا. اس کے باوجود اگر کہیں سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کیجئے گا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.